بسم اللہ الرحمن الرحیم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. بعض فائٹرز کو یہ جو کراٹے وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کی چیز، تو بعض اساتید جو ہیں وہ ان آرٹس میں، مارشل آرٹس میں اپنے شاگرد کو بعض اوقات آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اس پہ حملہ کرتے ہیں کہ تاکہ اس کی وہ سینسز جو ہیں ان کو اور تیز کر دیا جائے کہ ہوشیار ہو کہ میرے کو کسی طرف سے بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے وہ دشمن ہیں جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہے لیکن ہے تمہارے دشمن، اور لگے ہوئے ہیں اپنے پورے قبیلے کے ساتھ تمہارے خلاف پلان کرنے. اور وہ پلان کیا ہے؟ تمہیں خدا سے دور کرنا ہے اور تمہیں ننگا کرنا ہے، تمہیں عریاں کرنا ہے. تمہارا لباس چاہے بدن کا لباس ہو چاہے تقوی کا لباس ہو، جیسے تمہارے ماں باپ کا اس نے اتروا دیا تھا، تمہارا بھی چاہتا ہے خدا کے سامنے اتروا دے. اور دنیا میں آپ دیکھیں عریانی کا دور ہے. اور وہ کسی سے ہم نے پوچھا کہ جب آپ کا زمانہ تھا، ایک خاتون سے سوال کیا آپ کا زمانہ تھا تو آپ تو سر پہ دوپٹہ لیتی تھی، اب آپ نے بھی اتار دیا، ٹھیک ہے، چادر لیتی تھی آپ نے بھی اتار دیا، اور جو آپ کی اولاد ہے وہ تو اور بدتر طریقے سے جو یعنی دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، وہ اس طرح کپڑے پہنے شروع کر دیے بچیوں نے. تو یہ کہاں سے آیا؟ کوئی نئی کتاب دریافت ہوئی ہے اللہ کے رسول کے فرامین کی، یا اہل بیت کے فرامین میں سے کوئی حدیث دریافت ہوئی ہے کہ مثلا 2000 فلان کے بعد جو ہے وہ کپڑے ایسے ہونے چاہیے، اس کے بعد شرم حیا جو ہے وہ فضول کام ہے اور یہ نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جدید دور کے تقاضے ہیں. دلیل دیکھیں، جدید دور کے تقاضے ہیں. تو اور ظاہر ہے کہ انسان نے جب معاشرے میں رہنا ہے تو پھر جیسے معاشرہ کر رہا ہے اس طرح اس کو کرنا پڑے گا. اور اب ظاہر بات ہے ماڈرن زمانہ ہے تو پھر یہ ماڈرنزم کرنا پڑے گا. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، کسی استاد سے سنا تھا کہ اگر یہ کپڑے کم کرنا ماڈرنزم ہے تو کتے اور گدھے تو یہ تو بہت ہی ماڈرن ہے، تو پہنتے ہی کچھ نہیں، سڑکوں پہ ایسے ہی پھر رہے ہوتے ہیں. تو آپ تو بہت پیچھے ہیں، بیکورڈ ہیں، ذرا سپیڈ لگائیں، ٹھیک ہے، تاکہ ماڈرنزم میں کم از کم ان کے برابر تو پہنچیں. صرف دیکھا دکھائی میں اور یعنی اپنی جو تعلیمات ہیں شرم و حیا کی، دین اسلام کی، ان کو بہانے سے چھوڑ دینا اور کچھ رسموں کو رکھ لینا تاکہ اس بیلنس ہو جائے اور بخشش ہو جائے. بعض خواتین دینی محافل میں بے حیائی کا شکار ہوئی ہوتی ایسے بیہودہ طریقے سے، اور بعض دفعہ پتہ تو نہیں ہوتا بعد میں کون گھسا ہوا کون نہیں، چھپ کے وہ ابھی ویڈیو موبائل پہ بنا رہا ہے، بعد میں اس کو وائرل کر دیتا ہے اور پورا مکتب بدنام ہو رہا ہوتا ہے. بعض ایکشن بنا کے شعر پڑھتی ہیں، بعد میں وائرل ہوتا ہے، مکتب بدنام ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہ لوگ کیا کرتے ہیں. لیکن وہ اپنی تسکین کے لیے، اپنا فن دکھانے کے لیے وہ مثلا وہ کام کر رہے ہوتے. ایسا نہیں ہے. ایک روایات میں سے جو روایت ہے جناب سیدہ کی وہ یہ ہے سلام اللہ علیہا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ عورتوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے، تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی اس شرم و حیا والے معاملے میں کمال پر ہے. دیکھیں جب اپنے حق کا معاملہ آتا ہے، جب حق کے ساتھ دینے کا معاملہ آتا ہے، میدان احد میں بھی بی بی موجود ہیں. یعنی دین کی بات کو سمجھیں آپ، اپنی ایک جو شرم و حیا کا پیکر ہے، لیکن اگر کوئی ذمہ داری ہے تو اس کے لیے عین میدان جنگ میں بھی پہنچی ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ عورت کو بالکل وہ کر دیا گیا، لیکن وہ کب ہے کہ جب وقت کا تقاضا ہو، ذمہ داری کا تقاضا ہو. گھر سے باہر آتی ہیں، بات کرتی ہیں، ڈٹ کر بات کرتی ہیں، خطبات دیتی ہیں، لیکن اگر یہ معاملات نہ ہوں اور اپنے عام حالات میں چاہتی ہے کہ نہ مرد انہیں دیکھیں اور نہ وہ مردوں کو دیکھیں. عورت
کا ایک مقام ہے اللہ کے پاس، اور عورت کو خداوند عالم پاک دامن اور باحیا موجود کے طور پر ایک باعزت موجود، چونکہ اس نے ماں بننا ہے، اور جیسی وہ خود ہوگی اس کا مزاج ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ جو اللہ اس کو اولاد کی شکل میں عطا کرے گا وہ بھی اسی طرح کے پھر پرورش پائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بے شک شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کیا پلان کر رہے ہیں؟ وہ دکھا رہے کچھ ہیں، چاہتے کچھ ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، وہ کچھ اور چاہتے ہیں، تمہیں کہیں اور پہنچانا چاہتے ہیں، اور خلاصہ اس کا کیا ہے؟ خدا سے تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پورے آدم و حوا کے قصے کا، ابلیس کے ساتھ اس قصے کا خلاصہ یہ ہے۔ وہ تمہیں خدا سے کی نافرمانی کروانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں عریاں کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور تمہیں جنت سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے آدم اور حوا کے قصے کا، جو قرآن میں چند مرتبہ تکرار کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور آیت نمبر 27 کا آخری حصہ پھر قابل توجہ، آیت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ کن پہ مسلط ہوتے ہیں؟ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ، ہم نے شیاطین کو ولی قرار دے دیا ہے۔ کن کا ولی، کن کا سرپرست؟ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جو اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں لاتے، خدا کی باتوں کے قریب نہیں جاتے، جن کو خدا پر اعتماد نہیں ہے، پھر دوسرا سرپرست ان کا شیطان ہی ہے، یا اللہ ان کا ولی ہے۔ اگر اللہ کو ولی نہیں بنایا، کل آیت گزری تھی یہ جو بالکل شروع میں تھی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر اور اولیاء کے پیچھے نہ چلو۔ اور اولیاء کے ان کا سردار شیطان۔ بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا، انہوں نے ترجمہ کیا آقا بنا دیا۔ آقا وہی سرپرست جو پھر چلاتا ہے دوسرے کو، جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ العلی العظیم۔